اب یہ کہ کون سا درود پڑھا جائے، کیسا درود پڑھا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ درود شریف کی فضیلت بہت ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے درود گھڑ لیے گئے، بہت سے درود ایجاد کر لیے گئے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یاد رکھیں وہ دو طرح کے ہیں، اور ان دو کے علاوہ ایک قسم کون سی ہے؟ جو مسنون ہے. مسنون کا کیا مطلب ہے؟ جو سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو مسنون کون سا ہے؟ جو آپ نے سکھایا ہے. اور دوسرے کون سے ہیں؟ جو لوگوں نے خود بنائے ہیں. اب جو لوگوں نے خود بنائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اچھے بہترین الفاظ میں آپ کی تعریف ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نعت شعر میں ہوتی ہے، تو یہ درود نثر میں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کچھ نہیں. بڑے خوبصورت الفاظ چنے گئے آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے یا آپ کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں اس کو، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ درود ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں غلو کیا گیا ہے، آپ کی شان کو حد سے بڑھا کر بسا اوقات اللہ تعالی کے برابر کر دیا گیا ہے، یا آپ کو وہ صفات دے دی گئی جو دراصل اللہ تعالی کی صفات ہیں. ایسے میں چونکہ شرک شامل ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود منع فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو کیا کیا تھا، ان کے درجے اور مقام سے آگے بڑھا دیا، اور کیا بنا دیا؟ اللہ کا نبی کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم نہ ایسے کرنا، مجھے میری حد سے آگے نہیں بڑھانا. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسا اوقات تعریف کے الفاظ کہتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے نور من نور اللہ، آپ نور ہیں اور اللہ کے نور سے نکلے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے، یعنی اللہ سے پیدا ہوئے. بیٹا پیدا ہوتا ہے نا کسی سے، ویسے تو نہیں بیٹا کسی کو کہہ سکتے. تو قرآن پاک میں کیا ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ کسی سے جنم لیا، نہ جنم دیا کسی کو نہ کسی سے جنم لیا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا. تو اسی طرح اللہ تعالی خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کوئی چیز اللہ تعالی سے الگ ہو کر ہمارے سامنے آئی اور وہ اللہ ہی کا حصہ ہے، یہ پھر شرک ہو جاتا ہے. اور شرک کیسا گناہ ہے؟ کبھی معاف نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اچھا، بسا اوقات ہم شعر بھی ایسے پڑھ لیتے ہیں، مثلا وہی جو مستوی تھا عرش میں خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو بتوں کے پوجنے والے لوگ تھے نا، یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا پتھر کے، یہ اللہ تعالی کے نمائندے ہیں اور اللہ تعالی کی خاص طاقت ہے ان میں، اور نعوذ باللہ اس کا روپ ہے. یہ ان کو دیکھ کر ہم کو خدا یاد آتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر ان کے اندر کچھ صفات بھی سمجھتے تھے کہ یہ اولاد دیتا ہے، یعنی اولاد دینے والا دیوتا ہے، اور یہ رزق کا دیوتا ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ سورج دیوتا ہے. سنی ہے نا یہ باتیں آپ نے؟ پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ڈھونڈ لیتے اور یوں شرک شروع ہو جاتا. ہم مسلمانوں نے بھی کیا کیا؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات لے آئے اور پھر ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا، اور کبھی کبھی ایسے الفاظ کہے کہ جو دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے. مثلا ایک ہمارے ہاں مشہور درود ہے جس کو درود تاج کہا جاتا ہے.
آپ سب واقف ہوں گے اس سے. اس کے شروع میں جنہوں نے کبھی پڑھا ہو ان کو یاد ہوگا کہ اس کے شروع میں آتا ہے دافع البلاء والوباء والمرض والالم والقحط، آتا ہے نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، بلاؤں کے دور کرنے والے ہیں، وباؤں کے دور کرنے والے ہیں، مرض کے دور کرنے والے، قحط کے اور بیماری کے، درد دکھ ہر چیز دور کرنے والے. اب یہ سب کچھ دور کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، شان میں، محبت میں ایسی بات آپ کے ذمہ لگائیں گے تو ایک طرف آپ کو بھی ناراض کریں گے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، اور رحمت آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا غضب آ سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی درود جب آپ پڑھیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اس کا مطلب پڑھیں. اور مطلب بھی بسا اوقات جو نیچے لکھے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے کئی درود تاج کے نیچے جب ترجمہ پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہمارے یہ بلائیں دور کرتے ہیں، حالانکہ عربی عبارت میں وسیلے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. پھر بعض اوقات آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں لوگ. مثلا ایک شعر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. اب کعبہ تو کعبہ ہے نا، کعبے کا تو کوئی کعبہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں آپ کی محبت میں کر کے تو ہم اس سیدھے رستے سے کہیں اور نکل جاتے ہیں. جہاں آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے وہاں ایسی باتیں کرنا ایمان کو نقصان دیتا ہے. اس لیے ہم کو سوچ سمجھ کے، صرف کسی بات کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے یا ہمارے بڑے کوئی جاہل ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنے علم پڑھے ہوئے ہیں وہ جاہل ہیں. نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسی عقیدت ہو جاتی ہے کچھ چیزوں سے کہ انسان ان کے خلاف کچھ بھی سننا نہیں چاہتا. اور خاص طور پر جس چیز پہ انسان خود چل رہا کبھی نہیں سننا چاہتا کہ میرے اندر یہ خامی. اچھا کسی کی بات نہیں سوچی، ہم میں ہر شخص اپنے بارے میں اس وقت سوچے اور اپنے سے پوچھے کہ جب کوئی مجھے میری کسی خامی، کمزوری، غلطی کے بارے میں بتاتا ہے تو میں اس کو سننا چاہتی ہوں، سنتی ہوں، سن کے اصلاح کرتی ہوں، غصے میں تو نہیں آ جاتی، ریئیکٹ تو نہیں کرتی. تو کیا ہوتا ہے؟ کرتے ہیں نا ریئیکٹ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے تنقید سنیں، اچھا اور بتاؤ میری غلطی کیا ہے. کبھی کہا ہم نے کسی کو؟ نہیں کہتے. اور اگر کوئی بھولے سے بتا بیٹھے تو ہم اس کے دشمن ہو جاتے، اس سے تو اب ملنا ہی نہیں ہے، تو بس میری غلطی ہی بتاتا ہے مجھ کو. تو اس لیے جب کوئی ہم کو یہ بتاتا ہے نا تو فوراً کہتے ہیں ہاں یہ وہابی ہوگا نا اس لیے مجھ کو منع کر رہا ہے. وہ وہابی کیا چیز ہوتا ہے؟ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کون کیا ہے اور کیا نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے نا وہ صحیح ہے کہ نہیں، چاہے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے استاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے پورا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو. ہم کسی کی بات کو اس لیے نہیں لیں گے کہ یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے اس لیے میں مان رہی ہوں اس کی بات، یا یہ میرا بزرگ ہے، یا یہ میرا محبوب ہے، یا یہ میرا پسندیدہ انسان ہے اس لیے اس کی بات تو میں نے ضرور مانی. نہیں، کسی کی بات بھی کب ماننی ہے؟ جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو. اگر اس کے خلاف ہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے نہیں ماننی، اس لیے کہ میرے نزدیک اللہ کی ذات سب سے بڑی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بھی محترم، میری اولاد سے، میرے ماں باپ سے، سب انسانوں سے زیادہ پیارے. اسی لیے تو کہا کہ ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے محبت اور آپ کی بات سب سے اہم ہو جائے. تو اس لیے کوئی ایسا درود نہیں پڑھنا کہ جس میں کوئی شرک کے الفاظ. تو اب 3 طرح کے درود ہو گئے نا، ایک ہے مسنون، دوسرے ہیں غیر مسنون لیکن اچھے الفاظ ہیں، اور تیسرے ہیں غیر مسنون لیکن ان کے الفاظوں میں غلو ہے یا کوئی
مطلب کچھ صحیح نہیں لگ رہا، جو قرآن کی تعلیم یا روح کے منافی ہے، وہ درود نہیں پڑھنا۔ اب مسنون الفاظ کیا ہے اور مسنون کیوں بتانے لگی ہوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ نے سکھا دیا وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ ہی ہم کو بتائیے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ بڑے عقل مند تھے نا کہ جو آپ بتائیں گے وہی صحیح بات ہوگی، آپ کو خوش کرنا ہے تو آپ کی پسند کی چیز پڑھیں ہم۔ اچھا، ہم نے کبھی کیوں نہیں پوچھا یہ سوال کہ آپ نے کون سا درود پسند کیا تھا؟ ہم تو کیا کہتے ہیں، اچھا کس درود سے ہماری مشکلیں آسان ہوگی، ہم بس وہ پڑھیں گے، چاہے وہ آپ نے دیا ہو یا کسی اور نے لکھا ہو، مسنون ہو کہ غیر مسنون ہو، اس میں سچی باتیں لکھی ہوں یا اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوں، بس ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ کسی نے یہ فرما دیا کہ اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنے لگ گئے بے سوچے سمجھے۔ ایسے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے جو آپ نے دیا، وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تو بے شک بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اور اس کی عربی عبارت کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہتوں نے پہلی دفعہ یہ سنا۔ پھر اسی طرح ایک اور ہے، اس میں بھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کچھ یوں سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی ہم عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ نے یوں سکھایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح کچھ اور ورشنز بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مختصر ہیں، یعنی یہ تو لمبے والے تھے، ذرا چھوٹا ورشن ایک میں آپ کو سناؤں گی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ پھر اسی طرح ایک اور درود ہے جو مختصر ہے، کیونکہ بعض اوقات دل چاہتا ہے زیادہ دفعہ پڑھیں لیکن لمبا پڑھتے ہوئے پھر ہم گھبراتے ہیں، تو اس پر حضرت زید بن خارجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے درود بتائیے آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں اسے لازم کر لو، اور یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس یہ کیا ہے؟ مختصر ترین۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ چھوٹا سا ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے آرام سے۔ اسی طرح آپ پر سلام کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسنون الفاظ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ ہی سلام ہے، جب تم نماز پڑھو تو کہو تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔
ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو پہنچ جائیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ کیا ہے جو ہم التحیات جس کو کہتے ہیں، اس میں بعض اوقات لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں التحیات. التحیات نہیں ہے، التحیات. التحیات تحیات اصل میں تھا اور اس سے شروع میں ال لگا، تو التحیات. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ کے لیے تحفہ کس چیز کا لے کر گئے؟ انہی اچھے کلمات کا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا معنی؟ کہ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے، پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی. ایسے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور ہم کو بھی سکھا دیا کیسے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام کا صحیح طریقہ. اس پر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا والسلام علیکم، فرمایا السلام علینا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں، ہم قبول کر رہے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اس سے محبت پھوٹتی ہے نا آپ کے لیے کہ ہر موقع پر آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یاد رکھا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ لازماً درود اور سلام دونوں پڑھتا رہتا ہے. اچھا، درود کب کب پڑھنا چاہیے، کس کس موقع پر؟ نمبر 1، نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا. یعنی اس نے درود نہیں پڑھا، التحیات پڑھ کے فوراً دعائیں مانگنی شروع کر دی، رب اجعلنی وغیرہ. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے کو مخاطب کر کے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے. ہم کیسے پڑھتے ہیں نماز اللہ اکبر کر کے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اسی طرح الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کیا ہے؟ نماز کی ابتدا ہے. اور فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو حمد و ثنا سے آغاز کرے. پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے. یعنی سب سے آخر میں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، جو ہم صرف ایک ہی مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حالانکہ کئی ایک دعائیں مسنون ہیں. پھر اسی طرح اور کب درود پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورۃ فاتحہ پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور تیسری کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا، اور ان تکبیروں میں قرآن کی قرات نہ کرنا اور آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اور درود کب پڑھنا چاہیے؟ آذان سننے کے بعد. آذان سننے کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کی آذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ.
ٹھیک ہے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے. اور وسیلہ کہاں ہے، کیا ہے؟ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا. اور وہ ہم کیا چاہتے ہیں کس کو ملے؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. پھر اور کب درود پڑھنا چاہیے؟ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ درود بھیجنے کا حکم ہے. کہیں بھی بیٹھے آپ فارغ ہیں، مثلا یہاں سے گھر جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس انتظار کر رہے ہیں کب گھر آئے تو اتروں، بور ہو رہے ہیں. نہیں، کیوں بور ہوتے ہیں؟ درود شریف پڑھیے، رحمتیں آنے لگیں گی، سفر آسان ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ. یعنی جیسے میلے لگتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میری قبر پہ آ کے کھاؤ پیو اور شادیانے بجاؤ اور میلے لگاؤ. جس طرح آج کل کیا ہوتا ہے کہ مختلف بزرگوں کی قبر پر میلے لگتے ہیں، وہاں پر لوگ جا کر دعا تو کم ہی مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اتنے سٹالز لگے ہوتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، دیگیں پکتی ہیں اور پھر دھمالیں پڑتی ہیں اور سب شور شرابہ اور ایک انجوائمنٹ کا سامان، میوزک بج رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا. کیونکہ آپ کو خبر دے دی گئی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امت اصل کام چھوڑ کے اب یہ کرنے والی ہے. لہذا آپ نے کیا فرمایا؟ نہ میری قبر کو میلہ بنانا، نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بنانا. وہ کیسے؟ کہ اس میں کوئی اللہ کا ذکر نہ ہو. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. تمہارا درود مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے. یعنی آپ کو وہ پہنچایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے. یعنی ہر جگہ سے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور مجھ تک پہنچا دیتے. آپ دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی اس کے نام خط لکھے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں ایکٹر کو ایک دن میں اتنے 1000 خط آتے ہیں، دیانا کی قبر کے پاس پھولوں کے ڈھیر ہوتے ہیں. تو دنیا دار لوگوں کے لیے محبتوں کے ایسے نذرانے آتے ہیں جو پھول سوکھ جاتے ہیں اور ردی کے ڈھیر بن جاتے ہیں اور خط پھینک دیے جاتے ہیں ردی کی ٹوکریوں میں. لیکن سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ دعائے خیر. وہ محفوظ ہو جاتی ہے. آپ کو بھی فائدہ ہوا جس کے لیے بھیجی گئی، اور کرنے والے کو بھی رحمتیں مل گئیں. کیا خوبصورت انداز ہے محبت کے اظہار کا. اور فرشتے مقرر ہیں جو پوری دنیا سے میل آپ تک پہنچا رہے ہیں. کون کون آپ کے لیے تحفے بھیج رہا ہے. اور درود کے تحفے نہ مرجھاتے ہیں، نہ سوکھتے ہیں، نہ ردی میں جاتے ہیں، عرش بالا پہ جمع ہو رہے ہیں. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. یہ یاد رکھیے، اس بات کو کبھی نہ بھولیے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسے بہقی نے روایت کیا جاتا ہے، یعنی اس کا تعارف بھی ایک طرح سے آپ کے سامنے ہوتا ہے. حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے. اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا. لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو شہداء سے بھی بڑا ہوتا ہے. شہید مر کے نہیں مرتے،
اور ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی، اسی طرح انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کے جسم کو مٹی کوئی نقصان نہیں دیتی۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، جس کا ذکر پیچھے بھی کیا جا چکا ہے۔ گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا چاہیے، تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یا لکھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، اور لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اگر بہت تیز لکھ رہے ہیں، جیسے امتحان میں آپ پیپر حل کر رہے ہیں اور اتنا وقت نہ ہو، تو ایک دفعہ پورا لکھ لیجئے اور ہر دفعہ سواد کے ساتھ انڈیکیشن دے دیجئے۔ اسی طرح انگریزی میں پیس بی اپون ہم ایک دفعہ پورا لکھ لیجئے اور اس کے بعد ایبریویشن بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ انگلش میں محمد لکھ کر اور اوپر سواد کا انڈیکیشن دینے کا رواج ڈالیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت درود و سلام پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اے اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر درود بھیجنا مسنون ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو اور درود شریف نہ پڑھا جائے قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھا